خصوصاً ہائی کورٹ بار سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، وکلاء صاحبان اور سید نجیب الدین آغا صاحب، جمیل بوسان صاحب، علی احمد کرد صاحب، باقی جو ہمارے ساتھی ہیں ساجد ترین صاحب، پہلے آتے ہوئے بھی میری کانپیں جو کانپ رہی تھی. ساجد نے تو اور ڈرا دیا مجھے کہ فون آنے شروع ہو گئے ہیں کہ میرے یہاں پر آنے پہ شاید کسی کو ناگوار گزری یا تکلیف ہوگی. مجھے کہہ دیتا ساجد تو میں خاکی وردی پہن کے آ جاتا یار، کالے کپڑے پہننے کی وجہ خاکی وردی پہن کے آ جاتا. بہرحال باتوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کہیں مجھے ایفیڈیوٹ داخل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ آرٹیکل 5 کے تحت میں حلف نامہ جمع کرا کے پھر اپنی باتیں شروع کروں کہ میں اس ملک کے آئین اور قانون کا وفادار رہوں گا؟ اگر یہ بات ہے تو میرے خیال میں پھر میں اپنی باتوں کو آگے نہ بڑھاؤں، مجھے ختم کر لوں تو بہتر ہے. ستم ظریفی ہے یہ کہ ایک شہری سے بھی یہ حلف لیا جائے، ہاں کسی سڑک کے کنارے یا کسی سڑک پر کھڑے ہوئے وردی میں ملوث کوئی فوج کا جوان آپ سے یہ سوال کرے. امیگریشن سے آتے ہوئے امیگریشن آفیسر آپ سے یہ سوال کرے تو اس کو آپ اس کی جاہلی یا اس کی نااہلی کا نام دے سکتے ہیں. لیکن جب یہ سوال اس طرح کی بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھے ہوئے انصاف کے تقاضوں کے دعوے دار جب یہ سوال اٹھاتے ہیں تو انہیں آئے نہ آئے ہمیں تو شرم آتی ہے. آپ لوگ سے بھی ڈر لگتا ہے مجھے بات کرتے ہوئے. اتنی موٹی موٹی آئین کی اور قانون کی کتابیں جو آپ سب نے پڑھی بھی ہوں گی، اس پر عمل بھی کیا ہوگا ضرور. اور آج آپ کالے کوٹ میں وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وکلا صاحب، کہ ایسا نہ ہوگا بھی آپ اگر جج بن گئے تو پھر ہماری کیا درگت بنائیں گے، اس سے خوف لگتا ہے. تو الفاظوں کا چناؤ کرتے ہوئے میں احتیاط کروں گا کہ کوئی زیر زبر کا فرق نہ ہو جائے. اور ہماری جالاوان والوں کی تو اردو تو ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اس میں زیر زبر تو اپنی جگہ پر الفابیٹ بھی ہمارے صحیح نہیں اترتے. جس طرح کے معزز ساتھی نے مجھے یہاں پر ڈائس پہ بلاتے ہوئے کچھ سوالات سامنے رکھے، ملکی حالات، صوبے کے حالات، واقعتاً میں اسی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ آیا ہوا تھا کہ آج کل کے جو ملکی حالات ہیں اور ارد گرد کے ہمارے حالات ہیں، ہم ہیں، ہمارے ہمسایہ ہیں، تین طرف سے تو ہمارے ہمسائے ہیں، ایک طرف سے ہمارا سمندر ہے، ساحل. افغانستان ہمارا آج کا ہمسایہ نہیں. جب یہ ملک ماحرز وجود میں آیا ہی نہیں تھا، افغانستان، ایران ہمارا ہمسایہ رہ چکی ہے. 1947 کے بعد ہم نے ان ہمسایوں کے ساتھ اپنا رویہ کس طرح بڑھتا، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہموار کرنے کے لیے ہم نے کون کون سے اقدامات یا کون سے قدم ہم نے اٹھائے، وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور رہیں گے. اسی افغانستان کو جنگ کے اس آگ میں دھکیلنے میں
ہمارا کیا رول رہا ہے، اور اس جنگ سے افغانستان کو ہم نے کتنا فائدہ پہنچایا، اور اس ملک نے اور اس ملک کے حاکموں نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ نہ کہ صرف اس جنگ کی آڑ میں یہاں پر جائیدادیں بنائی گئی، بلکہ بیرون ملک انہی ڈالروں کے عوض وہ ہتھیار جو سوویت یونین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیے گئے تھے، انہی ہتھیاروں کو عالمی منڈی میں بیچ کر انہی ہتھیاروں کو اپنے لوگوں میں ملک کے مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں ان کی منڈیاں لگا کر بیچ کر اپنے ملک کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا گیا۔ انہیں افغان مہاجرین کو وقت ضرورت ہم نے ان کو مجاہدین کے ٹائٹل دیے، اور جب وہ ضرورت ہماری پوری ہو گئی، دنیا نے ایک نیا رخ اپنایا، تو انہی مجاہدین کو ہم نے طالبان کی پگڑیاں اور پٹی پہنانی شروع کر دی، اور جب وہ اپنی اس انتہا تک جا کے پہنچے، انہی پگڑیوں سمیت ان طالبان کی سر کاٹ کر ہم نے مائی باپ امریکہ اور یورپین اور نیٹو کے حوالے نہیں کیے۔ آج پھر بیک ٹو اسکوائر ون، مہاجرین کو جن کی بدولت لوگ ارب پتی بن گئے، اور جن کی بدولت 40 سال آپ کے ملک کا ایندھن چلتا رہا، آپ کے ٹینکوں کے تیل انہی سے چلتا رہا، آپ کی بندوقوں کے نٹ بولٹ انہی سے چلتے رہے، آپ کی توپوں کو لوبریکیٹ کرنے کے لیے وہ آئل انہی افغان مہاجرین کے خون سے نچوڑا ہوا تیل جو ہے، اس کی بدولت ان کو جو لوبریکیٹ کرتے گئے۔ اب جب ضرورت پوری ہو گئی، ہے ہمارا یہ سے کوئی نہیں کہ ہر ملک کے شہری کو اپنے ملک میں جانا چاہیے، لیکن ایک باضابطہ طریقے سے ہم پر برا وقت آیا ہے، بلوچستان کے لوگوں پر، ہم نے جا کے پناہ لی ہے افغانستان میں، وہ آج دن تک لے رہے، لیکن وہاں سے ہمیں ایک بے عزت طریقے سے ہمارا انخلا نہیں کیا گیا، باعزت طریقے سے۔ تو آج بھی ہم چاہتے ہیں، چاہے جو بھی غیر ملکی ہوں، چاہے اپنی مرضی سے آئے ہوں یہاں پہ، یا ایک جبر یا مصیبت زدہ ہو کر اپنے علاقہ چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، ان کو ایک باعزت طریقے سے اپنے ملک بھیجنا چاہیے، جو بین الاقوامی اور اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق۔ اب دوسرا ہمارا ہمسایہ ایران، اور تیسرا آتا ہے ہمارا ہندوستان۔ الزام لگایا جا رہا ہے ہم غریبوں پر کیا مداخلت کرتے ہیں۔ کہاں بھائی، ہم کہاں، ہماری مداخلت، کس نے مداخلت کی ہے؟ کیا اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کبھی دوسرے ممالک میں مداخلت کر سکتی ہے؟ الزامات ہو سکتے ہیں۔ جب وہ قوتیں آپ کے اپنے جوڈیشری معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں، جب آپ کے پارلیمنٹ میں مداخلت کر سکتے ہیں، وہ برائی میں ہمارے کہتے ہیں ڈائن جو ہے نا، وہ 7 گھر چھوڑ کے پھر 8ویں گھر پر جو ہے حملہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری اس ملک کی جو ڈائن اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کرتی ہے چیریٹی بگنس فرام ہوم۔ وہ اپنی مداخلت جب آپ کے اپنے عدالتی نظام میں کر سکتی ہے، آپ کے پارلیمانی
یا اسمبلیوں میں وہ مداخلت کر سکتی ہے، تو پھر ہندوستان، افغانستان یا ایران چی مانے دار ہے؟ ہندوستان کے ساتھ معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں، سنا ہے کہ جنگ کے بادل جو ہے منڈلا رہے ہیں، ان کو تو 1947 سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ منڈلا رہے ہیں، لیکن برستے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، یہ منڈلاتے رہیں گے۔ وہ دونوں ممالک کی ایسے حالات، ان کی ضرورتیں ہیں، جب تک کہ ایسے حالات نہیں ہوں گے ان کی دکان چلے گی نہیں، نہ ہندوستان کی افواج کی حکومت دکان چلے گی، نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے جمعہ بازار میں لگائے ہوئے وہ ٹھیلے چلیں گے۔ تو ایسے حالات ان کی ضرورتیں ہیں، کبھی یہ پانی بند کرتے ہیں، کبھی بارڈر بند کرتے ہیں، کبھی سکھ جو اپنی یاترا کے لیے یہاں پہ آتے ہیں ان کے بارڈر بند کر لیے جاتے ہیں، کبھی ہمارا سمندر بند کیا جاتا ہے،